السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف دا اسلامک ہسٹری سیریز۔ یہ قسط بھی ہماری پری اسلامک ہسٹری پہ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اور اسلام کے ظہور سے قبل عرب کے حالات کیا تھے۔ اس قسط میں بھی ہم وہی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پچھلے قسط میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ عرب کے وہاں کے مذاہب کیا کیا تھے، وہاں پہ بت کون کون سے کس کس جگہ پہ موجود تھے اور وہاں پہ لوگ کس کس قسم کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ کون کون سے قبائل آباد تھے۔ اس قسط میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف ان چیزوں کو کور کریں جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے اپنے حالات کیا تھے، وہاں پہ کون کون سی ایسی برائیاں تھیں کہ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ ایون اسلام کے آنے کے بعد اور آج کی 1500 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی اس زمانے کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ تو چلیں آئیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ قدیم عرب روایتوں سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اس وقت بھی ایک خدا کا نام لیا جاتا تھا، لیکن اس کو اللہ نہیں بلکہ حلہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اس قدیم زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے، وہ لفظ ہے الہی۔ جیسے آج کل ہم لوگ نام لیتے ہیں عبداللہ، اس طرح اس وقت نام ہوا کرتا تھا عبد الہی۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جو ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا وہ ایک بہت ہی واجبی قسم کی شکل میں تھا، کیونکہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے ہر کام کے لیے چھوٹے بڑے بت بنا رکھے تھے، جن کا میں ذکر پچھلی قسطوں میں کر چکا ہوں۔ وہ کہاں کہاں پہ موجود تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے وہ آپ پچھلی ایپیسوڈ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے چڑھاوے اور اپنی قربانیاں اور اپنی حاجتیں جھوٹے خداؤں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ جو جنات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ان کو یہ کہا کرتے تھے۔ حالات یہاں تک خراب تھے کہ جس طرح آج کے بھارت میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو خدا مان لیتے ہیں، اس وقت بھی کہیں پہ بھی کوئی خوبصورت پتھر اگر ان کو مل جاتا تو وہ اس کا بت بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اگر ان کو بت نہیں ملا کرتا تھا تو وہ ایک مٹی کا ٹیلا بناتے تھے اور اس کے اوپر بکری کا گوشت ڈال کے اس کے گرد چکر لگانے سٹارٹ کر دیا کرتے تھے۔ پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصی بن کلاب سے پہلے بنو خزاع کا ایک بندہ تھا جس نے کعبے پہ آ کے قبضہ کر لیا تھا۔ اس شخص کا نام تھا عمر بن لوہی۔ وہ ایک دفعہ بلقا کے سفر پہ گیا تو وہاں پہ لوگوں کو اس نے بت پرستی کرتے دیکھا، اور وہاں سے ایک بت لا کے اس نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے مکہ کے اندر بت پرستی کا رواج سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ لوگ یہاں پہ بتوں کے لیے قربانیاں چڑھایا کرتے تھے۔ حالات پہلے جانور سے سٹارٹ ہوئے جہاں پہ جانوروں کی قربانیاں کی جاتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ انسانوں کی قربانیاں بھی کرنے لگے۔ یہ قربانیاں کرنے کے بعد ان کا خون جو تھا وہ کعبے کی دیواروں پہ لگایا کرتے تھے۔ بتوں میں ان کے پاس انسانی شکل کے بھی بت تھے، جو اگر لکڑی کے بنے ہوتے تو ان کو بغیم کہا جاتا تھا، اور اگر پتھر کے بنے ہوتے تھے تو ان کو دمیا یا دمیا کہا جاتا تھا۔ ایسے گھر بھی موجود تھے جہاں پہ بت پرستی کی رسومات ادا کی جاتی تھی، ان گھروں کو بیوت کہا جاتا تھا، اور بتوں کے گرد طواف کرنے کو دوار کا نام دیا جاتا تھا۔ یا اگر یہ لوگ بہت سارے بتوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے اس کا طواف کرتے تو اس کو رجمہ کہا جاتا تھا۔ بتوں کے علاوہ یہ لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ شیطانوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کی شادیاں بھی جنات کے ساتھ ہوئی تھی اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی۔ ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ عرب کے جو بدو ہیں جب وہ عرب کے صحرا کے اندر آگ جلا کے بیٹھتے تھے تو جنات بھی وہاں پہ آ جایا کرتے تھے، لیکن جب ان کو کھانے کی آفر دی جاتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری غذا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے جناتوں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں جو بچوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ ان جنات کو روح کہا جاتا تھا۔ عرب کی قدیم کتابوں کے اندر ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جس میں جنات بچوں کو اٹھا کر لے گئے، کچھ کو تو واپس کر دیا، جبکہ کچھ کو انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ بلکہ میری نظر میں ایک روایت بھی گزری تھی، حضرت علی ابن ابی طالب کے جو والد تھے حضرت ابو طالب، ان کا جو نام تھا ابو طالب جس وجہ سے پڑا تھا، جو کنیت پڑی تھی ان کے بیٹے کا نام ایک طالب تھا جو حضرت علی کے بھائی تھے۔ ان کی روایت میں بھی مجھے ملی تھی کہ ان کو بھی جنات اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن مجھے اس روایت کی سند کا نہیں اندازہ، تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ عرب میں ایسے کاہن لوگ بھی موجود تھے جن کا کلیم یہ تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک جن گھومتا ہے جو آسمانوں سے ان کو خبریں لا کے ان کو دیا کرتا ہے۔ یہ کاہن ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی شکل و صورت اور اپنا بھیس اس طرح کا بنایا ہوتا تھا کہ لوگ دور سے دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ کاہن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک کاہن سے پوچھا کہ تم سے جن نے سب سے عجیب بات کیا کی؟ تو کاہن نے کہا کہ ایک دفعہ ایک جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم جنات کی نا امیدی اور ان کے کاروبار کا برا حال نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر نے آگے سے جواب دیا کہ یہ بالکل سچ کہتا ہے، اور پھر اپنا ایک واقعہ سنایا جس میں حضرت عمر نے کہا کہ میں ایک دفعہ بتوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آگ کا ایک گولا لا کے اس کو ذبح کیا ہے، پھر ایک آواز لگانے والے نے ایک آواز لگائی ہے کہ ایک فصیح شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور اس سے کچھ دنوں بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ عرب میں توہم پرستی کا بہت زیادہ رواج تھا۔ وہ سانپ کو نہیں مارتے تھے کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ اگر سانپ کو مار دیا تو اس کا جوڑا آ کے ہمیں کاٹ لے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے جو بھوکے وقت اس کو کاٹتا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد انسانوں کی جو روحیں ہیں وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی ہیں۔ ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ اگر سفر میں جانے کے بعد کہیں پہ آپ راستہ بھول گئے ہیں تو آپ کپڑے اتار کے الٹے پہن لیں تو آپ کو راستہ واپس آپ کو راستہ مل جائے گا۔ ان لوگوں کے ہاں اس قسم کی روایتیں اور رواج
بھی ہوا کرتے تھے کہ وہ سفر پہ جاتے وقت کسی درخت کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیا کرتے تھے، اسی پر وہ دھاگا کھلا ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی بیوی نے کسی اور مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ لوگ ہاتھوں میں پیتل کی انگوٹھی صرف اس لیے پہنتے تھے تاکہ وہ بوڑھے نہ ہوں۔ شراب اس قدر عام تھی، شراب پینا اتنی عام سی بات تھی کہ جو لوگ شراب پیتے تھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، جبکہ وہ لوگ جو شراب چھوڑ دیتے تھے ان کے بارے میں عرصہ بات یاد رکھی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس زمانے میں شراب چھوڑ دی تھی، تو ایک عرصے تک ان لوگوں کا صرف نام اس لیے یاد رکھا گیا کہ انہوں نے شراب نوشی چھوڑ دی تھی۔ ان لوگوں کو جوئے کی عادت بھی تھی، یہ شراب پی کے جوا کھیلتے تھے، اونٹوں پہ جوا لگایا جاتا تھا اور جو ہارتا وہ اونٹ ذبح کر کے وہاں کے لوگوں کو اونٹ کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ جبکہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ شراب کے نشے میں ایک شخص نے اپنے ہی اونٹ ذبح کیے اور آس پاس کے قبائل کے لوگوں نے وہ گوشت اٹھا کے بھون بھون کے کھایا۔ ان تمام برائیوں کے علاوہ وہاں پہ سود خوری ایک عام سی بات تھی، چوری بہت عام سی بات تھی، کسی کو چوری کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ اور یہ وہ کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ ان عادتوں نے چھوٹی چھوٹی عادتوں نے بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کے دماغ کے اندر خون ریزی اس قدر بڑھا دی تھی کہ ایسی لڑائیاں بھی عرب کی تاریخ میں موجود ہیں جو 40 سال تک چلتی رہی ہیں۔ اور ان لڑائیوں کے علاوہ ان لوگوں کے اندر صفاقی اور خون ریزی اس قدر آ گئی تھی کہ یہ لوگ ایک شخص کو پکڑتے تھے، اس کو درخت کی دو مضبوط ٹہنیوں کے ساتھ باندھتے تھے اور اس کے بعد ان ٹہنیوں کو چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا جسم پھٹ جاتا تھا اور وہیں پہ لٹکا رہتا تھا۔ یہ لوگ عورتوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے دوڑایا کرتے تھے، گھوڑوں اور عورتوں کے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ زندہ جانوروں کو سامنے رکھ کے ان پہ تیروں کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ منت مانا کرتے تھے کہ دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ اگر کسی غلام کو سزا دینی ہوتی تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے اور اس کا کھانا پینا روک دیتے تھے کہ کچھ عرصے کے اندر وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جایا کرتا تھا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو سواری چاہیے ہوتی ہے اور اس سواری کو اور وہ سواری پرووائڈ کرنے کے لیے یہ لوگ مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کے اوپر اونٹ کو باندھ کر اور اس کا کھانا پینا روک دیا کرتے تھے، جبکہ وہ اونٹ بھی بیچارہ اسی کھانے اور پینے سے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے وہیں پہ جان دیتا تھا۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سواری اس شخص کو پہنچ چکی ہے جس کی قبر پہ ہم نے یہ اونٹ باندھا تھا۔ زنا اتنا عام تھا کہ صرف کھلے عام زنا کرنے کو یہ لوگ کمینہ پن کہا کرتے تھے، ادروائز ہر طرح کا زنا وہاں پہ کیا جاتا تھا۔ اس دور میں زنا کرنے والی یہ زانی عورتیں بھی موجود ہوا کرتی تھیں جنہوں نے اپنے گھر کے سامنے جھنڈیاں لگائی تھی جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں پہ زنا ہوتا ہے۔ اگر زنا کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہوتی تو یہ لوگ اس کو اپنی اولاد مانتے تھے اور ان کے گھر میں جو لونڈیاں یا غلام کنیزیں ہوا کرتی تھیں ان کو آرڈر دیا جاتا تھا کہ تم لوگ جاؤ زنا کرو اور زنا سے پیسے کما کے ہمیں لا کے دو۔ عبداللہ بن ابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا رئیس بنانا چاہتے تھے، مدینہ کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے تاج بھی انہوں نے خرید لیا تھا۔ اس شخص کے پاس 2 لونڈیاں تھیں، اس نے ان دونوں لونڈیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم زنا کرو گی اور زنا کر کے وہ پیسے لا کے مجھے دو گی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں یہ برائی بھی تھی کہ قبیلہ قریش کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے جو کعبے کا طواف کرتے تھے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے اور اس طواف میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اور ان لوگوں کے اندر یہ برائیاں بھی تھی کہ یہ لوگ جب اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے تو اگلے دن بھری محفلوں میں اس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں عورت کی کسی قسم کی کوئی اوقات نہیں تھی، عورت کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جائیداد پہ صرف اسی کا حق ہے جو تلوار اٹھا سکتا ہے، یہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ اور اسی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے چھوٹے بچے جن کے والدین کی وفات ہو جایا کرتی تھی ان کو بھی جائیداد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا تھا تو اس عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے گزشتہ شوہر سے پوچھے بغیر دوبارہ نکاح کر سکے، اور نکاح کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی حدود نہیں تھی۔ ایک ساتھ ایک شخص نے 10 شادیاں کر رکھی تھی، اور جب اس شخص کی وفات ہوتی تو اس کے بیٹے اپنی سگی ماں کے علاوہ باقی اپنے باپ کی باقی بیویوں کو اپنے عقد میں لے لیتے تھے اور ان کو اپنی بیویاں بنا لیا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو گھر سے دور ایک گندی سی کوٹھڑی میں 1 سال کے لیے قید کر دیا جاتا تھا، جس میں اس کو گندے سے کپڑے پہننے کے لیے دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے بعد اس عورت کو باہر نکال کر گدھے کے ساتھ اس کا جسم کو مس کروانے کے بعد گدھے کی نجاست ہاتھ میں لے کے دوبارہ پھینکنے کے بعد اس عورت کو اجازت تھی کہ وہ باہر نکل سکے اور عام لوگوں میں گھل مل سکے۔ اس دور میں عرب میں اگر کسی شخص کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو وہ شخص منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی اور پھر بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں کھانے پینے میں حلال یا حرام کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتے تھے۔ یہ لوگ خون کو جما کر اس کی کتریاں بنا کر کھایا کرتے تھے، اس کی کانچے کاٹ کر کھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ چمڑے کو بھون کر کھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے وہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ جانور کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑتے تھے اور اس جانور کو گردن مروڑنے کے بعد مارنے کے بعد اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ چند برائیاں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کی ہیں۔ اس کے علاوہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں، بت پرستی کے نام پہ وہ لوگ کیا 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 کرتے تھے، پوجا پاٹ کے نام پہ کیا کیا گندی رسمیں موجود تھیں جس میں جانوروں سے لے کے انسانوں تک کو قتل کیا جاتا تھا۔ جانوروں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، عورتوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب واقعات اس وقت کے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں۔ وہ اچھی چیزیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو وہ اچھی چیزیں آپ کو جگہ جگہ ڈفرینٹ قبائل کے اندر نظر آئیں گی، اور ان اچھی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔